الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت و آل رسالت میں درود پاک کا علیہ پیش کیجئے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور درود پاک اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی سیدنا جد الحسن والحسین نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. یہ ترجمہ ہے، ٹرانسلیشن ہے اس ہولی آیت کا، ہولی قرآن کی ہولی آیت کا ٹرانسلیشن ہے. گائیڈ اس ٹو اسٹریٹ پاتھ، اہدنا الصراط المستقیم. کتنی مشہور آیت ہے یہ، ویری ویری فیمس. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. It is very 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 famous, and not only famous, important too, most important. بہت اہم، اتنی امپورٹنٹ ہے یہ آیت، اتنی امپورٹنٹ ہے کہ کیا بولوں، کتنی امپورٹنٹ ہے. You try to understand its importance. ایک نمازی ایک رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا اگر اسے نہ پڑھے. You can't complete your one rakat without this ayat. کیوں؟ کیونکہ یہ آیت سورہ فاتحہ کی آیت ہے. کون سی سورہ کی ہے؟ فاتحہ کی آیت ہے. اور ہر رکعت میں فاتحہ پڑھنا واجب ہے. کوئی فرض بولا غلط نہیں بولا. آپ کے نزدیک واجب ہے، شباب کے نزدیک فرض ہے. رزلٹ تو ایک ہی ہے کہ کمپلسری ہے، پڑھنا ہی پڑے گا. تمہیں فاتحہ اچھا لگے یا خراب لگے، نماز میں پڑھنا ہی پڑے گا. مانا کہ کہیں تم نے مولا کے کہنے پہ نہیں پڑھا، مگر یہاں اللہ کے کہنے پر پڑھنا ہی پڑے گا. فاتحہ
سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے لے کر والناس کی سین تک 30 پارے میں سے چاہے جو سورہ پڑھو یو آر فری. سلیکٹ اینی ون. کہیں سے بھی 3 آیتیں پڑھو یو آر فری. کہیں سے ایک لمبی آیت جس کے 3 حصے ہو جائے یو آر فری. مگر کسی میں تم فاتحہ غائب کر دو نہیں فاتحہ پڑھ نہیں. میں ایک دن سوچ رہا تھا الہ العالمین اگر کمپلسری ہی کرنا تھا تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ سورہ اخلاص، یہ قل هو اللہ شریف، اس کو کمپلسری کیوں نہیں کیا؟ یا اللہ اس میں تیری الہیت کا ذکر ہے، تیری الوہیت کا ذکر ہے، تیری عبدیت کا ذکر ہے، تیری وحدت کا ذکر ہے، تیری توحید کا ذکر ہے، تیری سمدیت کا ذکر ہے، لم یلد ہونے کا ذکر ہے، ولم یولد ہونے کا ذکر ہے، غیر کف ہونے کا ذکر ہے، بے مثل ہونے کا ذکر ہے، لیس کمثلہ ہونے کا ذکر ہے، لا شریک لہ ہونے کا ذکر ہے. اتنی امپورٹنٹ. اور اس کو تو نے ہر رکعت میں کمپلسری نہیں کیا. فاتحہ ہر رکعت میں کمپلسری. اللہ عالم الغیب. عالم الغیب و شہادہ کیا مطلب؟ اسے وہ بھی معلوم ہے جو گزر گیا ہے، جو گزر رہا ہے وہ بھی معلوم ہے، جو گزرنے والا وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. اللہ پاس بھی جانتا ہے، پریزنٹ بھی جانتا ہے، فیوچر بھی جانتا ہے. اس کو معلوم ہے کہ میرے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہوں گے کہ پیدا ہوں تو فاتحہ، مر جائیں تو فاتحہ. 3 دن فاتحہ، 10ویں میں فاتحہ، 20ویں میں فاتحہ، 40ویں میں فاتحہ، 82ویں میں فاتحہ. کوئی نہیں مرا تو خواجہ کی 6ٹھی میں فاتحہ، غوث کی 11ویں میں فاتحہ، حسین کی عاشورے کا فاتحہ، 10 محرم کا فاتحہ، 20 سفر کا فاتحہ، 12 ربیع الاول کا فاتحہ، مہینہ فاتحہ. کبھی داتا کا فاتحہ، کبھی خواجہ کا فاتحہ، کبھی غوث اعظم کا فاتحہ، کبھی زکریا ملتانی کا فاتحہ، کبھی سرکار نقشبند کا فاتحہ، کبھی مولا ظہرور کا فاتحہ، کبھی سلسلہ چشتیہ میں فاتحہ، کبھی قادریہ میں فاتحہ، کہیں ابوالعلیہ میں فاتحہ، کہیں تیموریہ میں فاتحہ، کہیں فردوسیہ میں فاتحہ، کہیں ابوالعلیہ میں فاتحہ، کہیں اشرفیہ میں فاتحہ، کہیں رضویہ میں فاتحہ، کہیں برکاتیہ میں فاتحہ. فاتحہ ہی فاتحہ. میرے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں کہ پاکستان میں رہیں تو فاتحہ، ہندوستان میں رہیں تو فاتحہ، اور چل کے انگلستان آ جائیں تو فاتحہ، عربستان میں ہو تو فاتحہ. حد تو یہ ہے کہ قبرستان میں ہو تو فاتحہ. ایسا فاتحہ کے قائل ہیں، فاتحہ کی طرف مائل ہیں، بارگاہ فاتحہ میں سراپا سائل ہیں، اور اتنا دل سے قائل ہیں کہ جہاں جہاں مسلمان وہیں فاتحہ. اور اسی عالم الغیب کو یہ بھی معلوم ہے کہ میرے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں جو فاتحہ کا نام سنیں گے تو ان کے چہرے کی جغرافی بدل جائے گی. اچھا خاصا کشمیر کا علاقہ تبت کا پٹھار بن جائے گا. ویری بیوٹیفل فیس چینج انٹو ڈرٹی فگر. فاتحہ کا نام سنتے ہی ان کی جغرافی بدل جاتی ہے، کلر چینج ہو جاتا ہے. نہیں پڑھیں گے فاتحہ، حرام ہے، بدعت ہے. کیا بولا تم نے؟ فاتحہ نہیں پڑھے گا؟ میری بنائی ہوئی زمین پہ چلتا ہے، فاتحہ نہیں پڑھے گا؟ میرے بنائے ہوئے آسمان کے نیچے رہتا ہے، تو فاتحہ نہیں پڑھے گا؟ You are living under the sky created by me and you will not read Fatiha. You are walking on the earth which is created by me. You are eating, drinking, given by me, and you are not ready to read Fatiha. کیا بولتا تیری حیثیت کیا ہے؟ You are limited. I am unlimited. You are created. I am creator. You are sustained. I am sustainer. You are maintained. I am maintainer. You are powerless. I am only power. تو میری بنائی زمین پر میرا دیا کھائے، میری روٹی، میری بنائی ہوئی آکسیجن، اس سے تیرا ریسپریشن. بولتے ہیں فاتحہ نہیں پڑھیں گے. اکڑتا ہے تیری حیثیت کیا ہے، تیری ویلیو کیا ہے، تیری پوزیشن کیا ہے. تو تھا نہیں، تو پہلے تھا نہیں، تو آگے رہے گا بھی نہیں، تو ہے کیا؟
سننے کے بعد سن لے. یہ ہو سکتا ہے, اٹ مے بی, کہ تو اپنے گھر میں یو آر ناٹ ریڈنگ فاتحہ ان یور ہاؤس. یہ ہو سکتا ہے یو آر ناٹ ریڈنگ فاتحہ ان یور اجتماع. یہ ہو سکتا ہے یو آر ناٹ ریڈنگ فاتحہ ان یور شاپ. یہ ہو سکتا ہے یو آر ناٹ ریڈنگ فاتحہ ان یور جلسہ. یہ ہو سکتا ہے یو آر ناٹ ریڈنگ فاتحہ ان یور دارالعلوم. تو سن, جب تو اپنے گھر میں فاتحہ نہیں پڑھے گا تو میں تجھے تیرے گھر سے اٹھا کر اپنے گھر میں لاؤں گا. میں خدا ہوں, تیرے گھر سے اٹھا کر اپنے گھر میں لاؤں گا, وضو کراؤں گا, فجر میں 4 فاتحہ پڑھواؤں گا, ظہر میں 12 مرتبہ پڑھواؤں گا, عصر میں 8 پڑھواؤں گا, مغرب میں 7, اور سونے نہیں دوں گا جب تک 17 فاتحہ نہ پڑھ لے. ڈیلی 48 فاتحہ پر ڈے. تو فاتحہ تو وہ بھی پڑھتے ہیں, فاتحہ بھی پڑھتے ہیں. فجر میں وہ بھی پڑھتے ہیں, فجر میں سنی بھی پڑھتا ہے, فجر میں وہ بھی پڑھتے ہیں, ظہر میں وہ بھی پڑھتے ہیں, ظہر میں ہم بھی پڑھتے ہیں, عصر میں وہ بھی پڑھتے ہیں, عصر میں ہم بھی پڑھتے ہیں, مغرب میں فاتحہ وہ بھی پڑھتے ہیں, ہم بھی پڑھتے ہیں, عشاء میں فاتحہ وہ بھی پڑھتے ہیں, ہم بھی پڑھتے ہیں, فرض رکعتوں میں وہ بھی پڑھتے ہیں, ہم بھی پڑھتے ہیں, واجب میں وہ بھی پڑھتے ہیں, ہم بھی پڑھتے ہیں, مقتدیٰ میں وہ بھی پڑھتے ہیں, ہم بھی پڑھتے ہیں, غیر مقتدیٰ میں وہ بھی پڑھتے ہیں, ہم بھی پڑھتے ہیں, نفل میں وہ بھی پڑھتے ہیں, ہم بھی پڑھتے ہیں. تو جب 2 لوگ پڑھتے ہیں تو کائے کو لڑتے ہیں؟ لڑائی کی بنیاد یہ ہے کہ پڑھتے وہ بھی ہیں, پڑھتے سنی بھی ہیں, مگر پڑھنے میں ڈفرنس ہے. ہم مسرور ہو کے پڑھتے ہیں, وہ مجبور ہو کے پڑھتے ہیں. My youngest girl, please concentrate. My problem is that communication gap. Actually, I know Urdu better than English, and you know English better than Urdu. This is the problem. My English is very poor, like my country, and not good like my country. So poor hai. اگر جذبہ ہے, اسپرٹ ہے کہ میری اردو خراب ہو جائے, تیرا عقیدہ خراب نہ ہو. اس لیے میں لکھنؤ کی اردو یا دلی کی اردو نہیں بول رہا, اپنے گھر کی بھی اردو نہیں بولتا, جو میرا روزمرہ کی ہماری زبانیں نہیں بول رہا ہوں. وہ بولنا چاہتا ہوں جو تمہارے دلوں میں بات اتر جائے, تم انڈرسٹینڈ کر لو, تاکہ دوسرے کو بھی تم کنوینس کر سکو. تو جہاں جہاں کوئی مشکل عربی اور پرشین کا ورڈ لینا میرے لیے مجبوری ہوتا ہے, وہاں میں انگلش کا لے لیتا ہوں, تو آپ کے لیے ایزی رہے. When matter is easy, it will make you busy. آج جو قرآن حدث فیلڈ میں ہے, پہلے یہیں سے شروع ہو جاؤ. یہاں قرآن شریف ہے نا, قرآن شریف تو یہاں ہے. کہاں سے شروع ہوگا؟ From where it started. کہاں سے؟ فاتحہ سے, سورہ فاتحہ. قرآن فاتحہ سے شروع ہوا, کوئی بولا غلط ہے؟ قرآن شروع, کتاب اللہ فاتحہ سے شروع, کوئی بولا نہیں. کائے کو why نہیں کوئی پوچھتا, why are you starting holy book by فاتحہ؟ تو قرآن فاتحہ سے شروع ہو تو سعودیہ چپ, پورا عرب عجم چپ, کسی نے انگلی نہیں اٹھائی فاتحہ سے کیوں اسٹارٹ. تو قرآن شروع ہوا فاتحہ سے, انگلی مت اٹھاؤ. تو مسلمان شروع ہوا فاتحہ سے, انگلی کائے کو اٹھاتے ہو؟ کتاب اللہ شروع ہو فاتحہ سے تو اچھا ہے, اور عبداللہ شروع ہو جائے فاتحہ سے تو برا ہے. تھرڈ پوائنٹ, یہ سورہ فاتحہ سے شروع ہے نا, جو یہاں انگلینڈ میں جو قرآن ہے وہ بھی, اور پورے یورپ میں
اور پوری دنیا میں چلو اس کو ایک سائڈ رکھو. In the soft corner of your mind, just find the Holy Quran started Surah Fatiha, whole world. اب یہ بتاؤ جب یہ قرآن رسول کو ملا, سب سے پہلے نبی کو ملا, تب کہاں سے اسٹارٹ ہوا؟ اقرا سے. جبریل امین نے جب لا کر کے دیا تو کہاں سے شروع ہوا؟ جب نازل ہوا تب. اب یہی پر میں پوچھنا چاہتا ہوں, اے اللہ تو تو عالم الغیب ہے, یہ اللہ تجھے تو معلوم ہے کہ بندوں کو کون سی ترتیب سے دینا ہے, تو جس ترتیب سے بندوں کو دینا تھا اسی سے نبی کو کیوں نہیں دے دیا؟ تجھے تو معلوم تھا نا کہ صحابہ کرام کس ترتیب سے پڑھیں گے, تابعین تبع تابعین قیامت تک. فاتحہ سے شروع ہوگا, اس کے بعد الف لام میم. ایسے ہی نبی کو کیوں نہیں دیا کہ نبی آتے تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سنتے؟ نبی کو دے رہا ہے خدا تو اقرا سے اسٹارٹ ہو رہا ہے, اقرا باسم ربک. اور جب خدا نے بندوں کو دیا تو الحمد و فاتحہ سے شروع, یعنی نبی پر نازل ہو تو ترتیب اور بندوں کو حاصل ہو تو ترتیب اور نبی پر نزول اور بندوں کے حصول کی ترتیب میں ڈفرنسز کیوں, سیم ٹو سیم کیوں نہیں؟ تو جواب یہ ہے, اے میرے بندوں کے مولویوں کان کھول کر کے سن لو, جب میں نبی کو دوں گا تو ترتیب اور ہوگی, اور جب بندوں کو دوں گا تو ترتیب اور ہوگی, تاکہ ہر بندہ سمجھ جائے کہ قرآن پانے میں ہم رسول کی طرح نہیں ہیں, قرآن پانے میں رسول کے برابر نہیں ہیں, قرآن پانے میں ہم رسول جیسے نہیں ہیں. ان نادانوں سے کہو کہ جب پانے میں نبی کی طرح نہ ہو سکے تو سمجھانے میں بھی نبی کی طرح نہیں ہو. اسی مقدس سورہ فاتحہ کی آیت کریمہ ہے, اہدنا الصراط المستقیم, guide us to straight path. ہمیں سیدھے راستے پر ہم کو سیدھے راستے پر چلا. تو سیدھے راستے پر جو نہ چل رہا ہو وہ کہے. ڈاؤٹ پیدا کرنے والے نے یہ ڈاؤٹ پیدا کر دیا کہ جب ہم سیدھے راستے پر چل رہے ہیں تو ہم کو یہ کہنا چاہیے کہ سیدھے راستے پر قائم رکھ, اسٹیبلش کر. یہ ہم جو کہہ رہے ہیں ہم کو سیدھے راستے پر چلا. جو لوگ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں وہ کیوں کہیں, جو بھٹک گئے ہو وہ کہیں. آبجیکشن کرنے والے نے ٹرانسلیشن پر آبجیکشن یہ کیا کہ کوئی بھوکا ہوگا تو کہے گا ہم کو کھانا کھلا, جس کے پیٹ میں بھوک ہی نہ ہو وہ جا کے کسی سے بولے گا کہ روٹی کھلا. کوئی پیاسا ہوگا تو بولے گا پانی پلا, بے گھر ہوگا تو کہے گا گھر دلا. لیکن جسے پیاس نہ ہو, جو پیاسا نہیں وہ کہے کو کہے پانی پلا, جو بھوکا نہیں ہے وہ کیوں کہے کہ ہمیں روٹی کھلا, تو جو بھٹکا ہوا نہیں ہے وہ کہے کو کہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. ہم خدا سے کہتے ہیں ہمیں سیدھے راستے پر چلا, کیا ہم بھٹک گئے ہیں؟ کیا ہم گمراہ ہیں؟ کیا ہمارا راستہ غلط ہے کہ سیدھے راستے پر چلنے کی تمنا کر رہے ہیں؟ سیدھے راستے پر جب ہمارے قدم پڑ رہے ہیں, اسٹریٹ پاتھ پر ہماری سٹیپس ہیں, تو ہمیں چلا کیوں کہیں ہم؟ چل تو رہے ہیں, carry on, I am going on, I am going through. سیدھے سیدھے جا رہے ہیں. پھر ہم کیوں گئے ہمیں جہاں ڈاؤٹ ہو جائے لیفٹ یا رائٹ وہاں ہم پوچھیں گے. پھر جہاں ہمیں معلوم ہے ہم سیدھے راستے پر جا رہے ہیں
ہمارا قدم سیدھے راستے پر پڑ رہا ہے، ہم کیوں کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنا؟ یہ ہے کیا راستہ؟ جواب یہ ہے نادان چلنے والے کو نہ دیکھ، چل رہا ہے بندہ، چلتا ہے سلیب، چلتے ہیں ہم اور آپ، ہم سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، ہم کیوں کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنا؟ تو چلنے والے کو دیکھو گے تب یہ کوسچن پیدا ہوگا، چلنے والے کو نہ دیکھ، چلانے والے کو دیکھ، چلانے والے کو دیکھ۔ جب چلانے والا سیدھے راستے پر چلاتا ہے تبھی بندہ چلتا بھی ہے۔ اگر چلانے والا چلانا بند کر دے تو ٹیچر آپ انجن بھی نہیں چل سکتا۔ چلا رہا، چلانے والا جب چلاتا ہے پیارے تبھی لوگ چلتے ہیں۔ علم سیدھے راستے پر نہیں چلاتا۔ شیطان کے پاس سب سے زیادہ علم ہے سیدھے راستے پر۔ عبادت سیدھے راستے پر نہیں چلاتی۔ کروڑوں انگنت انکاؤنٹیبل سجدے ہیں ابلیس کے پاس مگر سیدھے راستے پر نہیں ہے۔ تو سیدھے راستے پر چلانا یہ اللہ کا کرم، وہ جسے چلائے۔ ارے یہ تو انڈیا، پاکستان، کشمیر، بر صغیر اور ایشیا کی بات ہے، ایشیا کی۔ میرا رب نہ چلائے تو جو جنت میں گھس گیا ہے وہ بھی نہیں چلے گا، اسے باہر نکلنا ہوگا۔ وہ جنت میں گیا، جنت کی سیٹ پر بیٹھا، وہ جھولے پر بیٹھا، جنت کی بہار لیا، جنت کا حسن دیکھا، جنت کے دروازے سے جنت میں گیا، مگر جب خدا نے چلانا بند کر دیا تو باہر نکلنا پڑا۔ حضرت آدم کی توہین کر بیٹھا، نبی سے ٹکرا گیا، فسجدوا، سب تعظیمی سجدے میں چلے گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے تعظیم سے انکار کر دیا۔ تو دنیا میں جو سب سے پہلا کفر ہے وہ خدا سے انکار نہیں ہے، وہ عبادت سے انکار نہیں ہے۔ یہ تو سب بعد میں ہونے لگا، کوئی زکات سے انکار کر رہا ہے، کوئی کلمے سے انکار کر رہا ہے، کوئی توحید سے انکار کر رہا ہے، یہ تو بات کے فتنے ہیں۔ مگر جو فرسٹ کفر آف دی ورلڈ، فرسٹ آف آل dishonor of prophet, this is the first کفر آف دی ورلڈ۔ نبی آدم علیہ السلام کی تعظیم سے انکار۔ اس قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین تعجبت ہولی قرآن۔ جب خدا نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب سجدے میں چلے گئے سوائے ابلیس کے۔ اس نے ڈس آنر کیا، اس نے کہا نہیں ہم ان کی تعظیم نہیں کریں گے۔ اس کے پاس 6 کروڑ برس کی عبادت، اس کے پاس وہ ایکیڈمک، وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھا، ٹیچر آف انجینس، معلم الملکوت، فرشتوں کا پڑھانے والا، بے پناہ عبادت پر عبادت، عبادت پر عبادت، فکر پر فکر، ذکر پر ذکر، تسبیح پر تسبیح پڑھنے والا، نبی کی تعظیم سے انکار کر دیا۔ تو نبی کی تعظیم سے انکار کرنا، dishonor of prophet is not new problem. It is not new problem of England. It is not new problem of Deoband. It is not new problem of Najd. It is not new problem of Saudi Arabia. It is not new problem of India and Pakistan. It is oldest problem. When Adam appeared as a prophet, Satan denied him and dishonored him. تو آدم نبی کی تعظیم سے انکار کرنا آج یہ نیا فتویٰ نہیں ہے، بہت پرانی حرکت ہے۔ یہ تو صرف فالوور ہے، فاؤنڈر تو بڑا بھیانک ہے۔ اس نے انکار کر دیا، انہوں نے بھی انکار کر دیا، استاد نے بھی انکار کر دیا، چیلے نے بھی شاید انکار کر دیا، ٹیچر نے بھی انکار کر دیا، اس کے اسٹوڈنٹ نے بھی انکار کر دیا، بھیانک نے بھی انکار کر دیا، تو اندھیرے نے بھی انکار کر دیا، استاد
نے انکار کر دیا تو شاگرد نے بھی انکار کر دیا، مگر دونوں کے انکار میں ڈیفرنس ہے، دونوں کے انکار میں فرق ہے، طریقے میں فرق ہے۔ وہ آدم کے لیے جھکنے کو تیار نہیں، استاد ہے نا، وہ آدم کے لیے، نبی کے لیے جھکنے کو تیار نہیں، یہ نبی کے لیے اٹھنے کو تیار نہیں۔ ان سے کہا گیا جھک جا، بولتا جھکتا نہیں، ان سے کہا گیا ذرا اٹھ جا، وہ جھکتا نہیں، اٹھتا نہیں، طریقہ بدل گیا، نیت موٹی ہے، کیونکہ طریقہ بدلنے سے تو دفعہ بدلتی نہیں۔ اگر پاکستان میں کوئی کسی کو مرڈر کر دے، مرڈر قتل کر دے، تو پاکستانی پینل کوڈ میں 302 ہے نا اس کے لیے، 302، اب 302 کا کیس بنا تو 302 مرڈر ہے، طریقہ چاہے جو مشین گن سے مارو تو 302 ہے، 12 بور سے مارو تو 302 ہے، 303 سے مارو تو 302 ہے، 315 سے مارو تو 302 ہے، کرولی سے مارو تو 302 ہے، چاقو سے مارو تو 302 ہے، بم سے مارو تو 302 ہے، پٹک کے گردن دبا کے مارو تو 302 ہے۔ طریقہ بدلنے سے دفعہ بدلے گی؟ خان صاحب ڈسٹرکٹ جج کے سامنے گئے، کہا سر جج صاحب آپ نے عبداللہ خان کو پھانسی دیا تھا، اس نے 12 بور سے مارا تھا۔ جج کو یاد آیا، ہاں 1 مہینہ پہلے میں نے عبداللہ خان کو پھانسی دیا تھا، اس نے 12 بور سے مارا تھا۔ فار ایگزامپل، یہ مطلب ایسا ہو مجھے کوئی عبداللہ خان صاحب چڑھ گئے، آپ کو سمجھنی چاہیے۔ ہاں FIR، جنرل ڈائری، پولیس انویسٹیگیشن، medical report, postmortem report, eyewitnesses, motive of murder, time of murder, place of murder, intention of murder, proved ہوا، پہلے پھانسی دے دی، کیپٹل پنشمنٹ دے دیا، اس نے 12 بور سے مارا تھا۔ تو خاصا بولے ٹھیک کیا، جیسا بہت اچھا کیا آپ نے، عبداللہ خان کو اپنے پھانسی دیا، بہت اچھا کیا، اس نے 12 بور سے مارا تھا، مجھ کو پھانسی نہ دیجیے گا، میں نے رامپوری چاقو سے مارا تھا۔ تو جج کہے گا چاہے 12 بور سے مارو، چاہے رامپوری چاقو سے، طریقہ بدلنے سے دفعہ نہیں بدل۔ تو چاہے نبی کے لیے جھکنے سے انکار ہو، چاہے نبی کے لیے اٹھنے سے انکار ہو، طریقہ بدلنے سے دفعہ نہیں بدلتی، جب دفعہ نہیں بدلتی تو سزا بھی نہیں بدلتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل سنت، اہل سنت۔ ایک بات دل کو لگنے والی کہہ دوں، شیطان جب تک ایمان والا تھا، مومن تھا، موحد تھا، عابد تھا، زاہد تھا، عبادت گزار تھا، پرہیزگار تھا، ٹیچر آف اینجلز تھا، تو جانتے the door of paradise was open for him 24 hours. He was not needy of permission for the entry of paradise. جب چاہے جائے بغیر ویزا کے، جب جائے آئے بغیر اسٹیمپ فری، اندر جاؤ آؤ تو جنت میں، ایمان کی حالت میں وہ جنت میں جاتا تھا کہ نہیں؟ پھر ہوا کیا؟ دل کی بات ہے، دل والے بولے، ہوا کیا؟ نکال دیا گیا، اب تو اندر نہیں جائے گا۔ ریزن کیا؟ Dishonor of prophet. تو dishonor of prophet پر جنت والے کو باہر کیا گیا، جو اندر تھا، جو جنت کے اندر تھا باہر ہو گیا، نبی کی تعظیم سے انکار کیا، اندر تھا باہر ہو گیا، یہ تو پہلے ہی سے باہر ہے۔ یہ تو پہلے ہی سے باہر ہے، ان سے پوچھو کہ جو بلنڈر اس نے کیا، جو مسٹیک، وہی تم باہر کرو گے تو اندر جاؤ گے کیسے؟ ہم سمجھ گئے کہ جس چیز نے ابلیس کو جنت سے نکالا وہ ہم کسی سنی کو کرنے نہیں دیں گے۔
کی مغفرت جس کے ساتھ ہو، نبی کی شفاعت جس کے ساتھ ہو، غوث اعظم کی حمایت جس کے ساتھ ہو، وہ غلطی نہیں کرے گا جو ابلیس نے کیا۔ وہ اکڑا آدم کا میٹر تھا، آدم علیہ السلام کا معاملہ تھا، فرشتے جھک گئے، فَسَجَدُوا، سارے فرشتے جھک گئے، اِلَّا ابلیس، سینہ تان کے کھڑو، جھکا نہیں، کھڑا ہو گیا۔ میں پنجاب سے آنے والوں کی توجہ چاہوں گا، میں یوپی کا ہوں، تو ہمارے یہاں کوئی سیاسی اتھل پتھل کی وجہ سے بیچ میں ایک اور ہریانہ بنا دیا گیا، ورنہ پنجاب تو ہمارا پڑوسی صوبہ تھا، دلی، غازی آباد اور پنجاب سٹا ہوا تھا، پرانا پنجاب۔ اب پرانا کس کو یاد ہے؟ نئے نئے پرانوں کو بھلوا دیتے ہیں، کلو جدید لذیذ۔ یہ جو پرابلم ہے، ایوری نیو تھنگ از ویری اٹریکٹیو، لیٹسٹ ماڈلز ابھی ڈھونڈتے ہیں۔ اسی امید پر تو یہ جماعت بنائے کہ شاید لیٹسٹ سمجھ کے لوگ لے لیں، مگر یہ نہیں سمجھ گئے کہ اسلام از اولڈ، اولڈ از گولڈ۔ اسلام مارکیٹ نہیں ہے جس میں ماڈل نیا دے گئے، نجد کا نیا ماڈل، دیوبند کا نیا ماڈل، سہارنپور کا نیا ماڈل۔ بابا زندگی کے لیے نیا ماڈل چاہیے، بندگی کے لیے پرانا چاہیے۔ Life is another thing and worship is another thing. Religion is another thing and lifestyle is another thing. Lifestyle may be new, but ideology is old, which is given by Holy Prophet and followed by Awliya Allah. ارے بھائی جنتیوں نے جو کیا ہے وہی ہم کو کرنا ہے، ہم جہنمیوں کی نقل کیوں کریں؟ پنجاب سے آئے ان کی توجہ اس لیے چاہوں گا کہ وہ ہمارے علاقے کی مثال ہے جو ادھر تک ہے۔ یہ ہے کہ جب ہمارے یہاں طوفان چلتا ہے، بہت زبردست آندھی، آپ لوگ کیا کہتے ہیں، سائیکلون ہوتا ہے، نہیں سائیکلون، a very very fast wave, 900 kilometer per hour and 900 at some time 1000 miles per hour. اب اس کو اپنی سیدھی سادھی اردو میں کہتے ہیں آندھی۔ جب آندھی طوفان چلتا ہے تو یہ موٹے موٹے بڑے بڑے، انڈیا کے بڑے بڑے موٹے موٹے، اشارہ سمجھ جاؤ تو اچھا ہے، انڈیا کے موٹے موٹے بڑے بڑے پرانے پرانے پیپل کے پیڑ جڑ سے اکھڑے ہوئے، موٹے پرانے پرانے برگد کے، جن کی لٹائیں چوٹی نیچے تک، بہت موٹے، 200 برس کا، یہ 500 برس کا۔ اور مسلمانوں کی حیثیت کو دھان کے پودوں سے بھی کمزور سمجھنا۔ یہ مسلمان کیا ہے بر صغیر میں، کیا ہے، وہ دھان کے پودے ہیں، جہاں سے جاؤ مٹھی مارو کھاڑ لو، تو کبھی اتر سے، کبھی پورب سے، کبھی پچھم سے، کبھی ایسٹ سے، کبھی مغرب سے، جس شہر سے چاہا، کبھی ادھر سے اکھاڑ لیا، کبھی ادھر سے اکھاڑ لیا، کبھی ادھر سے چند پودوں کو توڑ لیا، کبھی بمبئی میں، کبھی احمد آباد میں، کبھی دیوبندی میں، کبھی علی گڑھ میں، کبھی ہم کو کمزور پاؤگا، اور خود کو پیپل ٹری، مینگو ٹری، بہت موٹے ہیں، ہم کو یہ کیا کر لے گا۔ مگر یاد رکھو، جب تیز آندھی چلتی ہے، ایک موٹا پیپل کا پیڑ جڑ سے گرا اور خاص آپ کے مکان کے سامنے گرا، خاص آپ اس مکان کو، وہ پیڑ گرا تو رونے لگے، غریب خان تھا بیچارہ، بہت رو رہا۔ ادھر سے شیخ صاحب گئے، السلام علیکم خان صاحب۔ وعلیکم السلام شیخ صاحب۔
ارے خان تو روتا کیوں ہے؟ کہا دیکھ یہ بہت پرانا پیڑ تھا, ویری اولڈ ٹری, پیپل ٹری, گر گیا, رو رہا ہوں. تیرا تھا کیا؟ نہیں یہ پیڑ میرا نہیں ہے. پھر کائے کو روتا ہے؟ اس کے لیے نہیں روتا, روتا ہوں یہ سوچ کر کہ اتنا بڑا مضبوط پاورفل اولڈ یہ گر گیا تو میرے پاس تو صرف 5 بیگھہ زمین ہے, اس میں جو میں نے دھان کے پودے لگائے ہیں وہ تو سب اڑ گئے ہوں گے, تو میں کھاؤں گا کیا؟ اس لیے رو رہا ہوں. تو شیخ صاحب نے کہا خان تو بڑا بھولا تھا, چل بتا تیرے کھیت کہاں ہیں, سارے پودے میں تجھے دلاؤں گا. ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ اتنا موٹا مضبوط پیڑ گر جائے تو وہ تو اڑ گئے ہوں گے. کہا چل میں تیرے کو دلاتا ہوں, تو بتا تو کھیت کہاں ہے. بہرحال خان صاحب کو پکڑ کر شیخ صاحب گئے فیلڈ میں, کھیتوں میں, کھلیان سے گزرے, کھیت پر پہنچے, دیکھا سارے دھان کھڑے ہیں. خان صاحب نے خدا کا شکر ادا کیا اور شیخ سے پوچھا شیخ صاحب بتائیے بچے کیسے؟ کہا تو نے غور نہیں کیا, جب طوفان آیا تو یہ تیرے دروازے پر جو پیڑ تھا یہ گھمنڈ سے سینے کو تان کے غرور سے کھڑا رہا, اکڑ گیا تو اکھڑ گیا. اور یہی طوفان جب تیرے کھیت پر سے گزرا تو دھان کے پودے جھک گئے تو بچ گئے, جو اکڑ گیا وہ اکھڑ گیا. Without example, کہ حضرت آدم کے سامنے جو اکڑ گیا فرشتے جھک گئے, تو بچنے کے لیے جھکنا سیکھو. تو ہمارے مرشد نے ہمیں جھکنا سکھایا کہ نبی کے آگے کیسے جھکتے ہیں وہ الگ ہے, خدا کے آگے کیسے جھکتے ہیں وہ الگ ہے. جھکنا سیکھا ہی نہیں تو جھکو گے کہاں؟ وہ سجدہ تو سجدہ ہوا ہی نہیں کہ سر جھک گیا دل جھکا ہی نہیں. تو اب پتہ یہ چلا کہ جب تک چلانے والا چلا رہا تھا 6 کروڑ برس تک سیدھے راستے پر چلا, اور جب چلانے والے نے چلانا بند کر دیا تو ٹیچر آف انجیل ہو کر نہیں چل سکا. دیکھو چلانے والا جب نہیں چلاتا تو نبی کا چچا ہو کے نہیں چلا, جب چلانے والا نہیں چلاتا تو صحابی کا بیٹا ہو کے نہیں چلا, جب چلانے والا نہیں چلاتا تو علامہ مولانا مولوی حکیم ہو کر بھی تھانہ بھون نہ چل سکا, نانوتا نہ چل سکا, امبیٹھا نہ چل سکا, گنگوہ نہ چل سکا. چلانا چاہا تو گنگوہی میں عبد القدوس چلے, اور نہیں چلانا چاہا تو اسی گنگوہ میں رشید احمد نہ چل سکا. یہ بندوں کے چلنے کا فرق نہیں, یہ مولا کے چلانے کا فرق ہے. تو یہ بات اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت تاجدار اہل سنت عاشق رسول فقیہ جلیل محدث کبیر حضرت عاشق رسول محب سادات غلام غوث الورا انتخاب غریب نواز عطا رسول بن کر جو ہند کی دھرتی پر مسلک عشق مصطفیٰ کا محافظ رہا, اہل بیت کی دعائیں اور صحابہ کی ادائیں پا کر جو مسجد منور رہا, اور جس پر دنیا سنیت نے اجماع کر لیا اور بالاتفاق ایک کمزور آواز کی اختلاف کے بغیر جس کے مجدد اعظم ہونے پر اتفاق کیا. ارے جس کی نظر جب اٹھ جائے تو حجت الاسلام نہ رہے,
اور جب وہ خطاب کا روپ لے لے تو محدث اعظم نظر آئے. ایسی عظیم المرتبہ شخصیت نے جب ترجمہ کیا تو یہی ترجمہ کیا مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا. تو چلائے گا تبھی ہم چلیں گے, کیونکہ خود کوئی چلتا نہیں. یہ جماعتیں جو بنا بنا کے گھوم رہی ہیں خود چلتے ہیں, یہ خود چلتے ہیں, یہ خود چلتے ہیں, اس لیے گرتے ہیں. لڑکا خود چلتا ہے, گرتا کتنا ہے, کتنا گرتا ہے, خود جا رہا ہے. لیکن جب اسے کرم چلانے لگتا ہے 12 سال کی عمر میں, جب مہربانی چلاتی ہے تو وہ گرا سکتا ہے, گرتا نہیں. دوسروں کو گراتا ہے رنگی مار کے. تو ہم سنی ہیں, کرم سے چلتے ہیں, فضل سے چلتے ہیں, ہم چلانے سے چلتے ہیں. ہم خود چلنا ہی نہیں چاہتے. ہم نجدی نہیں ہیں کہ لونڈوں کی طرح چلیں گریں چلیں گریں چلیں گریں. ہم تیر کے کہاں چلتے ہیں؟ یہ جو تیرتے ہیں نا یہ خود چلتے ہیں. کیسا کیسا ڈوبتے ہیں, کیسا کیسا ندی میں ڈوبتے ہیں. ہم تو کشتی میں بیٹھ گئے. ہم تیرتے, سنی بڑا ہوشیار ہے, یہ تیرتے ہی نہیں, بولتا کشتی میں بیٹھ جاؤ. رسول پاک نے تو ہم کو کشتی دیا ہی نہیں دیا. اہل بیتی کا سفینۃ نوح, میرے اہل بیت یہ کشتی نجات ہیں. ہم بیٹھ گئے, نہ خدا مصطفیٰ ہیں, نہ حسن حسین کو کوئی ڈبو سکے گا, علی کو کوئی ڈبو سکے گا, حسن کو, حسین کو, فاطمہ الزہرا کو, شیر خدا کو, پیارے مصطفیٰ کو. ارے جب یہ کوئی ڈبویا نہیں جا سکتا تو جو کشتی میں بیٹھا ہے. اسی لیے رب نے فرمایا صراط مستقیم پہ چلنے کی بات کرو. صراط مستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, guide us to straight path. Oh Allah, I want a straight path. I want a straight path. Please send me to straight path. I want to reach. I want to see straight path. Guide us to straight path. Guidance of Allah. But target is straight path. Guide us. I want guidance of Allah. But my target is straight path. I want to go to straight path. I want to understand straight path. مجھ کو straight path چاہیے. بڑا ٹیپیکل کوشچن آ گیا, اتنا امپورٹنٹ ہے straight path. Straight path and صراط مستقیم same. In Arabic صراط مستقیم, in English straight path. کیا چاہیے تم کو؟ straight path. Who is straight path? جو ہو وہیں چلو. This is straight path. This one is straight path. That one is straight path. Who is straight path? Your target is straight path. تو who is straight path? چلو قرآن سے پوچھتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم. اسٹیٹ پاس وہ ہے جس پر اللہ کا انعام ہے. انعمت علیہم, انعام of Allah upon them. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اللہ نے سب سے پہلے ہم کو یہ سکھایا کہ میری بارگاہ میں دعا اور التجا کے الفاظ لو. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ تو سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے تو سیدھا راستہ پہچانتا بھی ہے کہ نہیں؟ پہچانے گا نہیں تو جانے گا نہیں, جانے گا نہیں تو چلے گا کیسے؟ پہچاننا ضروری ہے کہ نہیں؟
اگر کسی سے بھی بچنا ہے تو پہچاننا ضروری ہے کہ نہیں؟ تم کو شراب سے بچنا ہے، پہچاننا ضروری ہے. شراب کو پہچانو گے نہیں، بچو گے کیسے؟ میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا، بیٹا پوٹیشیم سائنائڈ سے بچو. بولا ابا پوٹیشیم سائنائڈ کیسا ہوتا ہے؟ نہیں تو جانتے ہی نہیں، بچے گا کیا؟ میں تم سے کہا بچھو سے بچو. میں کہا چاچا انکل یہ بچھو ہوتا کیسا ہے؟ اچھا بچھو کو پہچانتا نہیں تو بچے گا کیسے؟ آپ سے بچنا ہے، آپ کو پہچانو. خراب عورت سے بچنا ہے، عورت کو پہچانو. نزدی سے بچنا ہے، نزدی کو پہچانو. رافضی سے بچنا ہے تو رافضی کو پہچانو. قادیانی سے بچنا ہے تو قادیانی کو پہچانو. کیچڑ سے بچنا ہے تو کیچڑ سے کو پہچانو. یزیدیت سے بچنا ہے تو یزید کو پہچانو. بچو گے تو پہچاننا ضروری ہے. شیطان سے بچنا ہے تو اسے بھی پہچانو. جب شیطان کو پہچانو گے نہیں تو بچو گے کیسے؟ شیطان تمہارا دوست ہے کہ دشمن؟ Your friend or enemy? ارے according to Holy Quran, Allah Ta'ala stated in Holy Quran, Inna Shaitana lil insani aduwwun mubin. No doubt, Shaitan is an open enemy of all mankind. Shaitan is open enemy of human being. تو دشمن ہے نا، تو دشمن کو پہچاننا ضروری ہے. اللہ نے جب اسے کہا عبادت کرو تو اس نے عبادت کیا کہ نہیں کیا نا؟ 6 کروڑ برس 60 million years 60 million years he devoted his best life in the worship of Allah Almighty. 60 million years تقریباً 6 کروڑ برس خدا کی عبادت کیا. لیکن جب اللہ نے کہا کہ نبی کی تعظیم کرو تب 1 سیکنڈ نہیں دیا. وہی عبادت کرنے والا 1 سیکنڈ تعظیم نہیں کر رہا ہے. ہم پہچان گئے. آپ نے پہچانا کہ نہیں؟ ہم پہچان گئے اس کو. عبادت کراؤ تو کرے گا، نبی کی تعظیم کراؤ تو نہیں کرے گا. ہم شیطان کو پہچان گئے. عبادت کراؤ تو کرے گا، نبی کی تعظیم کراؤ تو نہیں کرے. ہم پہچان گئے. آپ نے پہچانا کہ نہیں؟ یعنی شیطان اس کو نہیں کہتے جس کے ایسے کپڑے ہوں ایسے کپڑے ہوں. صرف 2 باتیں ہوں. عبادت کرو تو کرے اور نبی کی تعظیم کہو تو نہ کرے. اور یہی پہچان ان کے شاگردوں کی بھی ہے. ان سے بھی عبادت کہو تو کریں گے، نماز کہو تو پڑھیں گے، روزہ کہو تو رکھیں گے، حج کہو تو کریں گے، زکوٰۃ کہو تو دیں گے. اور نماز کے لیے شہر شہر، نگر نگر، گاؤں گاؤں، گھر گھر، ڈور ٹو ڈور، ڈور ٹو ڈور، ولیج ٹو ولیج، ٹاؤن ٹو ٹاؤن جانے کو تیار ہیں. مگر نبی کی تعظیم کی بات ان سے کرو تو یہ بھی انکار کر دیتے ہیں. یعنی جتنے پہ وہ تیار تھا اتنے پر یہ بھی تیار ہیں. جہاں اس کا انکار ہے وہیں ان کا انکار ہے، تو جو اس کا رزلٹ ہے وہی ان کا رزلٹ ہے. تو ہمارے رب نے رب کے کرم سے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم بس اونلی اسٹریٹ پاتھ دیکھیں گے، صرف صراط مستقیم، صرف صراط مستقیم دیکھیں گے، سیدھا راستہ. اور خدا نے بتایا کہ میرے بندوں سنو، صراط الذین انعمت علیہم، وہ صراط مستقیم. اگر تجھ کو چاہیے صراط مستقیم، اسٹریٹ پاتھ، if you want اسٹریٹ پاتھ، اگر تم چاہتے ہو صراط مستقیم، تو جس پر میرا انعام انعمت علیہم، یہ قرآن کے الفاظ انعام، تو جس پر انعام ہے وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور جس پر غضب ہے وہ گمراہوں کا راستہ. تو 2 ہی راستے ہیں دنیا میں، 3-4 راستے نہیں ہیں. only 2 line 2 path. ایک جس پر اللہ کا انعام، ایک جس پر اللہ کا غضب، ایک ایکسپٹڈ، ایک ریجیکٹڈ، ایک سمپتھی ہولڈر، مرسی ہولڈرز، اور دوسرے کنوکٹڈ. ایک ہے جس پر اللہ کا انعام ہے، ایک ہے جس پر اللہ کا غضب ہے. 2 ہی راستے. تو جس پر انعام ہے وہی صراط مستقیم ہے. جیسے ٹیکسی
ड्राइवर मिल गया मुझको इंडिया में। मुझसे पूछा, हजरत साहब अच्छी सड़क किसको कहते हैं? गुड रोड। व्हाट इज गुड रोड? मैंने कहा बेटा जिस पर वो पिच रोड, जिस पर अलकतरा हो, उर्दू में अलकतरा कहते हैं। अरे वो काला काला नहीं होता जिसको गर्म करते हैं ड्रम में, तारकोल यू नो। मैंने कहा बेटा जिस पर तारकोल हो गुड रोड। बता दिया पहचान। अब वो टैक्सी ड्राइवर मानने वाला मेरा बंबई से चला रत्नागिरी के लिए, चला जा रहा है। उससे पूछा बाहर का आया था, what do you say about this road? ये रोड कैसी है? पीछे कस्टमर ने पूछा, टैक्सी ड्राइवर, गुड रोड। इसको कैसे मालूम ये गुड रोड है? कि हमारे हजरत साहब ने कहा था कि जिस रोड पर तारकोल हो वो गुड रोड, इस पे तारकोल है, गुड रोड। उसको कोई डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम, एनी टेंशन, एनी टॉर्चर, एनी डिजास्टर, एनी हार्डनेस, वेरी सॉफ्ट। जब हम तारकोल गुड। फिर वो देहात में गया, मोड़ा, गाड़ी कुछ ऊपर नीचे होने लगी। पूछा ये रोड कैसी है? बोले बैड रोड, खराब रोड। कैसे मालूम? का इस पे तारकोल नहीं। कितना इजी। तारकोल देखा बोला ये गुड रोड, तारकोल नहीं देखा बोला बैड रोड। कितना इजी डिसीजन। ऐसे ही इजी डिसीजन खुदा ने तुझे दे दिया कि जिस पर अल्लाह का इनाम वो सिराते मुस्तकीम, और जिस पर इनाम नहीं वो सिराते मुस्तकीम नहीं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। सिराते मुस्तकीम वही है जिस पर अल्लाह का इनाम। अब हम न ये देखेंगे न वो, न कलर, न ज्योग्राफी, न जिला, न मुल्क, न एरिया, न सूबा, न नाम, न काम, न धाम, न गाम। सिर्फ देखेंगे इनाम। रब का इनाम है या नहीं? तो जिस पर इनाम होगा वो क्या होगा? सीधा रास्ता, सिराते मुस्तकीम, स्ट्रेट पाथ। अब जब अल्लाह ने इतना आसान कर दिया, मेरे बंदे घबरा मत। 40 दिन तो 40 दिन, 40 महीना भी जिसको लेके चले जाए, 40 दिन तो 40 दिन। अगर 40 महीने के लिए लेके भाग जाए तभी तू पहचान ले। मैं ऐसी आसानी से तुझको दे रहा हूं जिस पर इनाम। तो जिस पर अल्लाह का इनाम वो क्या है? सिराते मुस्तकीम। तो अल्लाह ये भी बता दे किस पर तेरा इनाम। ये अल्लाह ये भी हमारी रहनुमाई फरमा दे कि किस पर इनाम। तो रब फरमाता अल्लाहु अलैहि मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। अल्लाह का इनाम नबिय्यीन पर, अल्लाह का इनाम सिद्दीकीन पर, अल्लाह का इनाम शुहदा पर, अल्लाह का इनाम सालिहीन पर। अल्लाहु अलैहि मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। तो अल्लाह का इनाम है नबी पर, सिद्दीक पर, शहीद पर, वली पर। और जिस पर इनाम वो सिराते मुस्तकीम। तो नबी है सीधा रास्ता, सिद्दीक है सीधा रास्ता, शहीद है सीधा रास्ता, वली है सीधा रास्ता। जिस पर इनाम वो सिराते मुस्तकीम। अब नाम लेके कहा जाए कि यूं कहा जाए, मुस्तफा जागे रहमत सिराते मुस्तकीम, सैयदना सिद्दीक अकबर सिराते मुस्तकीम, फारूक आजम सिराते मुस्तकीम, उस्मान गनी सिराते मुस्तकीम, मौला अली सिराते मुस्तकीम, हसन मुज्तबा सिराते मुस्तकीम, शहीद करबला सिराते मुस्तकीम, गौसे आज़म सिराते मुस्तकीम, दाता गंजबाज सिराते मुस्तकीम, ख्वाजा गरीब नवाज सिराते मुस्तकीम, कुतुबुल अक़ताब सिराते मुस्तकीम, फरीद गंजे शकार सिराते मुस्तकीम, महबूब इलाही सिराते मुस्तकीम, महबूब लतानी सिराते मुस्तकीम, महबूब सुबहानी सिराते मुस्तकीम, बायज़ीद बुस्तामी सिराते मुस्तकीम, अबू बकर शिबली सिराते मुस्तकीम, जुनैद बगदादी सिराते मुस्तकीम, अबू बकर अब्दुल रज़्ज़ाक़
تاج العراق صراط مستقیم، زکریا ملتانی صراط مستقیم، سرکار نقشبند صراط مستقیم، آقا سہروردی صراط مستقیم، خواجہ باقی باللہ صراط مستقیم، مجدد الفسانی امام ربانی شیخ احمد سرہندی صراط مستقیم، علامہ عبدالحق محقق دہلوی صراط مستقیم، فضل حق خیر آبادی صراط مستقیم، مولانا منور الدین صراط مستقیم، سرکار عبدالقادر بدایونی صراط مستقیم، سیدنا علی رسول مولا روی صراط مستقیم، محدث اعظم صراط مستقیم، مجدد اعظم صراط مستقیم، مفتی اعظم صراط مستقیم، مفسر اعظم صراط مستقیم، جتنے بھی ولی صراط مستقیم، کیونکہ جس پر انعام صراط المستقیم، کہ اللہ میں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، جس پر میرا انعام، وہی صراط المستقیم، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ نے انعام فرمایا ہے نبیین پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر، اور جس پر انعام ہے وہ صراط المستقیم ہے، اور صالحین پر انعام ہے، غوث اعظم پر انعام۔ تو غوث اعظم میر میرا پیر پیرا سید السادات غوث الاغواث صاحب غوثیت کبریٰ قطب الاقطاب قطب الاعلیٰ جہانگیر انسان کامل مظہر کلی غوث العالم غوث زمانہ حاکم اعلیٰ قدرت قادر کا مظہر غوث اعظم سیدنا محی الدین عبدالقادر جیلانی پر اللہ کا انعام، غوث اعظم پر غوث اعظم پر اللہ کا انعام، گیارہویں کر رہے ہو، غوث اعظم پر اللہ کا انعام، اور جس پر انعام وہ اسٹریٹ پاتھ، وہ سیدھا راستہ، وہ صراط مستقیم۔ تو جب غوث اعظم پر اللہ کا انعام ہے تو قرآن کہتا ہے جس پر انعام ہے وہی تو صراط مستقیم ہے۔ تو تم سے کوئی پوچھے کہ حضرت علامہ غلام سرور صاحب قادری کی قیادت اور رہبری میں علماء کرام کے جھرمٹ میں تم نے ہڈرسفیلڈ میں جشن 11ویں منایا تھا، جشن پیران پیر منایا تھا، جشن عبدالقادر جیلانی منایا تھا، جشن غوث اعظم منایا تھا، تو کہنا یہ تیرے الفاظ ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ غوث اعظم پر اللہ کا انعام، اور جس پر انعام وہ صراط مستقیم، تو جشن غوث اعظم خود جشن صراط مستقیم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ غوثیہ، غازی ملت، جشن غوث اعظم جشن صراط مستقیم ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر جگہ غوث اعظم کو مانا جائے۔ مصر کے ایمان والے بھی مانے، شام کے ایمان والے بھی مانے، جارڈن کے ایمان والے بھی مانے، ہند و پاک اور بنگلہ دیش کے ایمان والے بھی مانے، سارے جہان میں جتنے ایمان والے ہیں مانے، کیونکہ ایمان والے ہی تو صراط مستقیم پر ہیں۔ اور جتنے دنیا کے بے ایمان ہیں، چاہے وہ قادیان کے ناپاک ہو یا دیوبند کے ناپاک ہو یا نجد کے ناپاک ہو یا امریکہ کے پروردہ نظر کردہ پروٹیکٹڈ بائی امریکہ، ہیلپڈ بائی امریکہ، گورنڈ بائی امریکہ، پرچیزڈ بائی امریکہ، یہ پکے ہوئے لوگ آنکھیں ملانے کی بات کرتے ہیں۔ ہاں میں گندے الفاظ استعمال نہیں کرتا، ایسے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا جہاں گندے الفاظ سکھائے گئے ہوں۔ جو لفظ میں تیرے لیے بولتا ہوں وہی اپنے لیے بھی بولتا ہوں۔ پکا وہ بھی ہے، پکا میں بھی ہوں، پکنا کوئی بری بات نہیں ہے،
बिके तो तुम भी हो, बिके हम भी हैं, वो भी बिके हुए हैं। उनकी जमात बिकी हुई है, उनका लिटरेचर बिका हुआ है, उनकी चरक फिरक बिकी हुई है, उनका निसाब बिका हुआ है, उनका हिसाब बिका हुआ है, उनकी पार्टी बिकी हुई है। तुम बिके हुए हो और हाशमी भी बिका हुआ है। हाशमी की जबान बिक चुकी है, हाशमी की आंखें बिक चुकी है, हाशमी का जहन बिक चुका है, मेरा दिल भी। सुन्नियों का बच्चा बच्चा, मेरे घर की एक एक बहू बेटी बेटा सब बिके हुए हैं। सुन्नियों की भी जान माल सब बिके। और ए नजदियों, तू भी बिका हुआ है, बिका तू भी है, बिके हम भी हैं, मगर दोनों के बिकने में फर्क है। तुझको अमेरिका के दुनियादार ने खरीदा है, हम सबको मदनी ताजदार ने खरीदा है। गुंबदे खजरा के साए में हम बिके हैं, मदीने के बाजार में हम बिके हैं, नबी के दरबार में हम बिके हैं। हमारे हाथ में नबी का प्यार क्या आ गया, पूरा बेकार। गौसे आज़म पैदा हुए, गौसे आज़म पैदा हुए, रमजान शरीफ का महीना है, हमारा मैं शोहरत हो गई, अजीब बच्चा पैदा हुआ है, अभी से रोजे रख रहा, अजीब बच्चा पैदा हुआ, अभी से रोजे रख रहा। दूसरे साल तक क्या हाल हुआ होगा, दूध तो 2 बरस पीते हैं ना। तो उस तफसील में नहीं जाना चाहता कि जब चांद नहीं दिखाई दे रहा था तो एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई लोगों में, चल के पता लगा मैं अब्दुल कादिर दूध पी रही भी नहीं। It's natural. If I know that this special child will not drink milk of mother, if Ramadan, that curiosity होगी ना अंदर, कि चल करके पता लगा वो नहीं पी रहा है। कई बार माँ ने कोशिश किया, बच्चा है, सुबह का टाइम हो गया है, सुबह सुबह दूध पी ले, माँ का दूध नहीं पी रहे, लोगों के दिल में हो गया रोजा है। लेकिन ये सबूत शरई तो नहीं है। सबूत शरई के लिए जो गौसे आज़म के रसूल आज़म ने कहा है, जो गौसे आज़म के रसूल आज़म ने कहा है, स्वादे आज़म वही मानेगी। क्या क्या आज़म लगा है, तू भी आज़म है, तेरा गौस भी आज़म, तेरा रसूल भी आज़म, तू स्वादे आज़म, पीर गौसे आज़म, इमाम इमाम आज़म, रसूल रसूल आज़म। तो क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि देखो क्या होता है। नहीं भी रहे सब दिल में आ गया, इतने में शहादत शरई भी मिल गई, रोयत हिलाल हुई, जो बात थी उसकी तस्दीक शरीयत ने भी की। दिस इज नॉट माय पॉइंट, ये तो वाकया है, ये तो करामत है। मेरा पॉइंट दूसरा है, और जो पॉइंट मैं दे रहा हूं सारी लाइफ सोचते रहो। मैं एक दिन की तकलीफ नहीं दे रहा हूं, आई एम गिविंग यू पॉइंट टू थिंक होल लाइफ टिल डेथ। सोचते रहो ये बात क्या है कि गौसे आज़म पैदा हुए हैं, पहला दिन है, पहला महीना है, पहला साल है, पहला रमजान है, बैठे हैं, पूछिए अल्लामा से पूछिए रोजा का फर्ज होता है। इतना आसान सवाल तो आप सभी जानते हैं। रोजा का फर्ज है जब किस पर फर्ज है, पहले बताओ किस पर फर्ज है? बालिग पर, आकिल पर। अगर पागल है तो रोली नमाज पढ़ो। आकिल और बालिग पर ना बाबा, मेरे ख्याल में भी ठीक नहीं हुआ। आकिल और बालिग पर कैसे रोजा फर्ज होगा? मुसलमान, वरना तो हम मेजर से ही रखवाएंगे। तू आकिल और बालिग हो गया है रोजा
انڈیا میں جا کر کے ہم اس بوڑھا دوسر سے بولیں گے نرسمہا راؤ سے تو بھی ہے. ہم کو انگلینڈ میں ہمارے سنی بھائی نے بتایا کہ عاقل بالغ بے روزہ نماز ہے, تم بھی عاقل و بالغ ہو گیا پاؤ. نہیں, مسلمان ہونا بھی ضروری ہے, ایمان ہونا چاہیے. تو جس کے پاس ایمان ہے اسی پہ نماز فرض ہے. یہ ایمان والو, یہ سنیوں نماز تو تم پہ فرض ہے. سنیوں یقین مانو صرف تم پہ فرض ہے, اور صرف تم پڑھو. جس پر نماز ہی فرض نہیں ہو جماعت بنائے بیٹھے, ان کو پہلے مسلمان بنے پھر نماز پڑھے. تم سے ہم نماز کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ تم مسلمان بن چکے, تم ایمان والے ہو. ایمان والا ہو گیا, اب اسے عبادت والا ہونا چاہیے. اور جو ایمان والا ہی نہیں ہے عبادت والا بن رہا ہے. ابھی گریجویٹ ہوا نہیں ہے, پی ایچ ڈی میں جا رہا. پہلے گریجویٹ ہو جا, پوسٹ گریجویٹ ہو جا, پھر پی ایچ ڈی میں جا رہا. قبر کا امتحان پاس کر ہی نہیں پایا, حشر میں جا رہا ہے. تو نماز فرض ہے جب عاقل و بالغ ہو جاؤ. مسلمان جب عاقل و بالغ ہوتا ہے تب اس پر عبد القادر جیلانی پہلے ہی سال میں تو پیدا ہم بھی ہوئے ہیں. پنجاب میں پنجابی پیدا ہوا, گجرات میں گجراتی پیدا ہوا, ہند میں ہندی, بنگال میں بنگالی پیدا ہوا, یورپ میں یورپین, عرب میں عربی. لیکن جب ہم پیدا ہوئے ہیں تو ہماری ولادت اور ہے. غوث اعظم جب پیدا ہوئے ہیں تو ان کی ولادت اور ہے. اکیڈمک بات کہنا چاہتا ہوں, خدا کرے وہ حد سے ہوئی ہے کہ دل لوگ درجہ میں نہیں جانتا کہ لینگویج پرابلم سے میں وہ بات آپ تک پہنچا پاؤں گا نہیں. میرا غوث اگر میری مدد کرے گا تو ضرور آپ میرے اشاروں سے نہیں تو میرے چہرے سے, میرے ایکشن سے, میرے کچھ لفظوں سے, کچھ ورڈنگ سے, اور کچھ اپنی اٹینشن سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ پیدائش میری تیری ہے, ہم پیدا ہوئے ہیں. ہمارا بھی ایک نیچر ہے, ایک نیچر آف برتھ, ایک نیچرل سسٹم آف برتھ. ہم ہیں, ہم ہیومن نیچر پر پیدا ہوئے. تم ہیومن نیچر پر پیدا ہوئے. تم فطرت کہتے ہیں نیچر کو, بشریت کہتے ہیں ہیومن کو. فطرت بشریت, ہیومن نیچر. فطرت بشریت, human nature. According to human nature, according to human psychology, according to human rules and virtues and quality, human nature. Human nature, فطرت بشریت. یعنی ہم بشر ہیں, پیدا ہوئے تو آدمی ہیں, پیدا ہوئے تو انسان ہیں. ہم فطرت بشریت پر پیدا ہوئے. اسی لیے جب ہم آگے جاتے ہیں تو ہمیں شریعت کے اندر میں جانا پڑتا ہے. تحت شریعت, اندر کی شریعت, اندر اسلامک لا. ہم 14 برس کے ہوئے تو نماز پڑھو, 12 برس میں نہیں, 10 برس میں نہیں, 8 برس میں فرض نہیں, بالغ ہوئے فرض ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ ہم پیدا ہوئے ہیں طبیعت پر, نیچر پر, شریعت کی مطابق اکارڈنگ ٹو شریعت ہونا ہے, اکارڈنگ ٹو شریعت ہم کو بننا ہے. پلیز کنسنٹریٹ یور مائنڈ. بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں. تو ایک میری پیدائش, مائی برتھ, یور برتھ, دیٹ از نیچرل, سسٹمیٹک, ہیومن سسٹم. تو تم اور ہم پیدا ہوئے ہیں آدمی کے روپ میں, فطرت بشریت میں. فطرت بشریت میں ہم کو شریعت کے مطابق ہونا ہے. مگر غوث اعظم پیدا ہوئے ہیں فطرت شریعت پر, انہیں مشیت کے مطابق ہونا ہے. انہیں آگے جا کر خدا کی
की मर्जी पे चलना है। सुन, तू पैदा होता है तो चाइल्ड है, चाइल्ड। तुझको शरीयत के अकॉर्डिंग टू शरीयत इस्लामिक लॉ पे चलना होगा। तुझे शरीयत की मर्जी पे चलना है, शरीयत की मर्जी पे चलना है ना। हम पैदा हुए हमारे बच्चे को आगे शरीयत पे चलना है, मगर गौसे आज़म इसलिए पैदा किए गए कि आगे चलकर उन्हें मशीयत पे चलना है, मशीयत के मुताबिक चलना है। शरीयत के मुताबिक उनका मुरीद चलता है और मशीयत के मुताबिक पीराने पीर चलता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसिया, हुजूर गाज़ी मिल्लत। इसका फर्क आया तो फिर क्या आया? हम ह्यूमन क्वालिटी लेकर आए तो हमें शरीयत के मुताबिक होना है। Our child came in the world with human qualities, उसको शरीयत के मुताबिक होना। गौसे आज़म आए हैं शरीयत की क्वालिटी लेकर, उन्हें मशीयत के मुताबिक होना। क्या मतलब? जब हम कंप्लीट होंगे, ये मेरा बच्चा आगे जाके कंप्लीट होगा तो खाएगा बाद में, पूछेगा शरीयत से, if you allow me then I will eat। तो हम कंप्लीट हो गए तो हम कुछ पिएंगे तो किससे पूछेंगे? शरीयत से। हम पिएंगे ना पिए, हम खाएंगे ना खाएं। बोले दुकान पर बोर्ड लगा है हलाल गोश्त, हलाल गोश्त की दुकान है, खाएं कि ना खाएं। बोले तुझको हलाल खाने को कौन बोला? हलाल खाने को शरीयत ने कब कहा है? ज़बीहा खाने को कहा। ये गाय, ये बैल जब जमीन पे चलते हैं हराम है क्या? वो भी तो हलाल है, खा जाओगे? खसी हलाल है कि नहीं? मुर्गा हलाल है, हलाल है कि हराम? हलाल है ना, तो खा जाओ इसी उठाकर परवर के साथ। हलाल है, हमने हलाल गोश्त नहीं खाना, हमको ज़बीह का गोश्त खाना है। ये बोर्ड लगाओ, यहाँ ज़बीह का गोश्त मिलता है। हलाल तो जो रोड पे चलता है जानवर वो भी हलाल है। रोड पर बैठ जा रहा है हराम है, रोड पर बकरा जा रहा है जिंदा है हराम है। तो जिंदा जानवर हलाल है कि नहीं? तो हलाल गोश्त खाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये चीटिंगबाजी बंद करो, डोंट चीट। क्लियर कट, क्लियर कट बोलो, ज़बा हुआ है कि नहीं? बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, ये हुआ कि नहीं? वरना हलाल भी हराम हो जाएगा। जब तक ज़बा नहीं किया था हलाल, चलता फिरता था हलाल। मुर्गा उड़ेगा हलाल है कि हराम? मुर्गा बोलता है तो कौन हराम है कि हलाल? हलाल ही तो है, हराम होता तो खाते के। कुत्ता हराम है, कुत्ता हराम है और भाई तो हलाल खाओगे? चलो भैया वो चरागाह में चल रहा है, घूम रहा है, घास खा रहा है, खा जाए, हलाल तो है। पूरी खाल के साथ खा जाएगा, हलाल है? या काटोगे, सेलेक्टर करोगे? तो वो बताओ कि ज़बीहा है कि नहीं। दुकान पर ये लिखो यहाँ ज़बीहे का गोश्त मिलता है। अब कुछ बात बनी, हलाल में धोखाधड़ी है। जब जिंदा भी हलाल होता है तो कहीं जिंदा ही तो नहीं खिला रहे हो। हमको हलाल नहीं मांगता, हमको ज़बीहा का चाहिए। देखा आपने? आप खाते बाद में, शरीयत से पहले पूछते क्या तेरे हाथ में? कोका कोला। शरीयत कुछ नहीं बोला, मैंने जल्दी से खोला, ठीक है। आली में दिन नहीं बोला। देखा आपने? परमिशन शरीयत से। तो एक हम है तुम लोग, जब खाते हैं तो शरीयत से पूछते हैं, कानून से पूछते हैं, ओ इस्लामिक लॉ, व्हाट डू यू से अबाउट दिस?
बोले लाउड, बिस्मिल्लाह. Oh Islamic law, what do you say about that? Loud, बिस्मिल्लाह. जब हम खाते हैं तो अगर नहीं मालूम है तो किससे पूछेंगे? मौलाना से, मुफ्ती से. बात यही है कि पूछेंगे शरीयत से. तो हम उस वक्त खाते हैं जब शरीयत खाने देती है. हम उस वक्त पीते हैं जब शरीयत पीने देती है. एक हम हैं, तुम हो कि खाना पीना शरीयत से पूछकर, मगर एक मेरा पीराने पीर, रोशन ज़मीर, सरकारे दस्तगीर, आलम के जहांगीर, गौसे आज़म है जो शरीयत से पूछकर खाता पीना. इब्तिदा में जारी रखते हुए बात इतनी बढ़ गई कि जब हम मुकम्मल होते हैं तो शरीयत से पूछ के खाते पीते हैं, और जब गौसे आज़म मुकम्मल हुए तो फरमाते हैं कि मैं उस वक्त पानी पीता हूं जब मुझसे खुदा कहता है अब्दुल कादिर पानी पियो. मैं उस वक्त खाना खाता हूं जब खुदा मुझसे कहता है अब्दुल कादिर खाना खाओ. तो कानून से इजाजत लेकर खाना ये मुरीद का मिजाज है, और खुदा की मर्जी पे खाना पीना गौसे आज़म का हुक्म. हमको कह दिया गया कि दरिया का पानी पाक है. दरिया का पानी पाक है तो दरिया का किसी ने कुछ भी नाम रख दिया हो, नदी का कुछ भी नाम रख दिया, हम पीने लगे. हमने पलट कर फिर शरीयत से नहीं पूछा. एक बार शरीयत से पूछा था कि दरिया का पानी के बारे में तू क्या बोलती है? उसने कहा दरिया का पानी पाक होता है, जहां से चाहो पियो. गैर मुस्लिमों ने किसी नदी का नाम गंगा रख दिया, किसी का नाम जमुना रख दिया, किसी का नाम घाघरा रख दिया, किसी का नाम ब्रह्मपुत्र रख दिया. हम इन नामों में नहीं फंसे, हम पीते चले गए. हमें ब्रह्मपुत्र का पानी मिला तो पी लिया, गोमती का मिला तो पी लिया, अगर हमको पंजाब की नदियों का पानी मिला तो हमने पी लिया, हमें झेलम का पानी मिला तो हमने पी लिया, हमको गंगा जमुना का मिला तो हमने पी लिया, आबे ज़मज़म मिला तो हमने पी लिया. हमने पलट कर कभी नहीं पूछा. एक तू है कि एक बार इजाजत मिल जाए तो शरीयत से दोबारा नहीं पूछता. एक मेरा गौसे आज़म है जो हर रोटी पूछ के खाता है, हर पानी पूछ के पीता है. लगा लगा उसकी मर्जी पर, जिसकी सुबह, जिसकी शाम, जिसका दिन, जिसकी रात, जिसकी सांस, जिसका वजूद खुदा की मर्जी के खिलाफ ना हो, तो ये भी कहा जा सकता है कि गौसे आज़म उस ताकत का नाम है, गौसे आज़म उस वास्ते का नाम है, गौसे आज़म उस निस्बत का नाम है, गौसे आज़म उस वसीले का नाम है जिसने कभी खुदा की मर्जी के खिलाफ न खाया है, न पिया है, न सोचा है, न बोला है. जो गौसे आज़म खुदा की मर्जी के खिलाफ बोला ना हो, उस गौसे आज़म का बोलना खुदा का बोलना है. उस गौसे आज़म का हुक्म उसके मालिक का हुक्म है. इसलिए ये 18वीं किसी बगदादी की यादगार नहीं है, बल्कि फैज़े इलाही की याद है, करम खुदा की याद है, फज़ल खुदाबंदी की याद है. अल्लाह देता कैसे है गौसे आज़म में देखो, और गौस लेता कैसे है गौसे आज़म में देखो. न उसके देने का जवाब है, न इनके लेने का जवाब है. न खुदा, न ऐसा उम्मती जिसमें जलवा हो नबी का, जो पढ़तो हो मुस्तफा का, जो ऐसा चमका हो, क्या बोलूं, कैसा चमका हो. बस एक जुमले पर बात खत्म करता हूं कि अंबिया की जमात में मुस्तफा का जवाब नहीं, अंबिया की जमात में रसूल आज़म का जवाब नहीं, तो वलियों की जमात में गौसे आज़म का जवाब. गौसे आज़म सिरात मुस्तकीम है, गौसे आज़म स्ट्रेट पाथ है, गौसे आज़म सीधा रास्ता है. अब हमें काफिर पहचानने में आसानी हो गई. काफिर पहचानने में ये आसानी हो गई कि जब गौसे आज़म सीधा रास्ता है तो जो इनसे लड़ रहा हो वही गलत रास्ता है. जिसकी समझ में 11वीं ना आवे, मैं समझ गया कि कौन है.
غوث اعظم سمجھ میں نہیں ہے، میں سمجھ گیا تو کون ہے. تو جو غوث اعظم کو مانتے ہیں وہ صراط مستقیم کو مانتے ہیں، جو غوث اعظم کو نہیں مانتے وہ صراط مستقیم سے ٹکراتے ہیں. مولا ہمیں ماننے والوں میں رکھ، ماننے والوں میں رہنے دے، اور استغفار کے ساتھ چلاتا رہے. جیسے گھڑی کی سوئی کو انسان نے 11 سے 12 تک پہنچایا، ویسے یہ بغداد والے، یہ 11 والے، یہ 11ویں والے ہمیں 12 والے تک پہنچانا، وہ 12ویں والے تک پہنچانا، یہ 11 والے ہمیں بھی 12ویں تک پہنچانا. کسی نے پوچھا ہاشمی میاں اگر غوث اعظم رسول اعظم تک پہنچا دیں گے، 11 والا 12 والا تک پہنچا دے گا تو یہ 12 والا کیا کرے گا؟ میں نے کہا گھڑی میں دیکھو ایک تک پہنچائے گا، وہی ایک تک پہنچائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا شفیع المذنبین یا رؤوف المؤمنین رحمتا للعالمین. پھر سے دکھلا دو مدینہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ والسلام علیکہ رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا قاسم رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور عرش اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیرے حبیب کی بارگاہ میں منظور نہ لگانے عقیدت یا نسخ میں پیش کیا گیا. قرآن پاک کی جو تلاوت کی، جو آیات درد پڑھا گیا، جو معقولات و بشروبات کا اہتمام ہوا، مالک و مولا اس کو آمین. اور اس کا تعوذ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آمین. اس کے بعد تمام انبیاء کرام، صحابہ، صحابیات، افراد مطہرات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی پاک روحوں کو اس کے ساتھ آمین. تمام انبیاء کرام، حضور غوث اعظم کی سینا کو فاضل کی اللہ تعالی کی مبارک آمین. سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، سلسلہ تیفوریہ، سلسلہ بدرعیہ، سلسلہ فردوسیہ، سلسلہ نظامیہ، صابریہ، سلسلہ رولائیہ، سلسلہ اشرفیہ، سلسلہ برکاتیہ، سلسلہ مجددیہ، سلسلہ رضویہ، تمام بزرگوں کے سلسلوں کی آمین. ان کے وسیلے سے جميع مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات کے آمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا لا اله الا الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.